بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، دیکھو، یعنی کہ جہاں تک سنا ہے کہ جنات جو ہے نا، ان میں شدت پسندی جو ہے نا وہ تقریباً 80% ہے، اور انسانوں میں جو ہے نا وہ 50% ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یعنی کہ جنات سے بھی زیادہ ہماری شدت پسندی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے۔ ہم کسی مسئلے کو بھی نا، کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے نا، اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ دیکھ لو، یعنی کہ ہم نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے سیالکوٹ میں کیا ایک غیر ملکی کو ہم نے جس طریقے سے یعنی کہ اس کو مارا، جلایا، اس سے ہمیں یعنی کہ سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو فرمان ہے کہ بھائی ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ناحق ایک انسان کو آپ قتل کر دو ناحق، تو پوری انسانیت کو آپ نے قتل کر دیا، اور اگر آپ ایک انسان کو بچا دیتے ہو تو پوری انسانیت کو آپ نے بچا دیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اگر یعنی کہ ہمارے پاس علم نہیں تو ہمیں کسی سے پوچھ لینا چاہیے، کسی دوسرے سے، یعنی کہ کسی اچھے آدمی سے۔ یہ جو یعنی کہ لاہور میں واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس عورت کو بھی یہ نہیں پہننا چاہیے تھا، کیونکہ جہالت کا زمانہ ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ میں حیران ہوا کہ حج کا موقع تھا تو پاکستانی گئے ہوئے تھے، تو وہاں دو عرب آپس میں لڑ پڑے، تو وہ جب عربی میں ایک دوسرے کو یعنی کہ برا بھلا کہہ رہے تھے اور مار رہے تھے، تو یہ پاکستانی اگر پاکستان میں یعنی کہ بیچارے یہ کہتے ہیں یار وہاں دو عربی آپس میں لڑتے تھے، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ایک دوسرے کو مارتے تھے، یعنی کہ ان کی تو زبان عربی ہے دوستو، ہیں وہ تو عربی میں یعنی کہ لڑیں گے نا، تو یہ بیچارے سمجھتے تھے کہ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے جہالت اتنی، ہماری یہ بدقسمتی ہوئی کہ ہماری جو قومی زبان تھی وہ اردو بنا دی گئی، حالانکہ ہماری قومی زبان عربی ہونی چاہیے تھی۔ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی زبان تو عربی ہونی چاہیے تھی، تاکہ ہمیں یہ جتنے بھی سلسلے آ رہے ہیں نا، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث کا جو تفسیر اور تفصیل عربی میں ہے وہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے۔ تو جب عربی ہماری زبان ہوتی تو ان کے قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ اور حدیث کی یعنی کہ تفصیل، تشریح، وہ جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، اور اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو ایک تھوڑا سا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ عربی زبان جو ہے نا وہ بڑی وسیع زبان ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری زبان عربی ہوتی تو ہم یہ جتنے بھی یعنی کہ معاملات ہو رہے ہیں نا یہ کبھی نہ کرتے، کیونکہ دیکھو پوری دنیا باقی ہے، ہم 67 ممالک ہیں یعنی کہ اسلامی، کسی دوسرے ملک میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یعنی کہ ہونے لگتا بھی ہے تو وہاں کی گورنمنٹ اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے کہ وہ دنیا کی نظر میں نہیں آتا، یعنی کہ دنیا میں اس ملک کی بدنامی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اپنی خود ایک بات سناتا ہوں کہ میں جب دبئی میں تھا تو میں ایک دکان پہ گیا، یعنی کہ کپڑے والی دکان پہ کوئی کپڑا لینا تھا، تو اس نے جب مجھے یعنی کہ کپڑا دکھایا، بچے بھی ساتھ تھے، تو وہاں ہی اس نے ایک اور تھان نکالا جب کپڑے کا، تو اس پہ یعنی کہ عربی میں کچھ پرنٹڈ تھا۔ تو میں نے اس کو بولا، میں نے بولا بھائی دیکھو یہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ کسی کو مطلب تو اس کا سمجھ نہیں آئے گی، ہیں
تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پرابلم بن جائے گا، کیونکہ یہ یعنی کہ اوپر پرنٹڈ ہے، جس طرح ایک برانڈ بنا ہوا ہے، تو بہتر ہے آپ احتیاط کریں۔ تو وہ ہندو تھا، یعنی کہ شاپ کیپر، بہت بڑی دکان تھی، اس نے اسی وقت آرڈر دیا، اس نے بولا کہ بھئی یہ جتنے بھی تھان ہیں ادھر لاؤ، انہوں نے تھان لگایا، اس نے بولا کہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، یہ بیچنے نہیں ہیں۔ ابھی دیکھو نا، اس آدمی نے اگر اس کی جگہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی پاکستانی ہوتا تو وہ بولتا ہو یہ کیا جی عربی چ لکھا ہے نا، کیوں انہیں اس نے یہ سمجھنا تھا کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن وہ ہندو ہونے کے باوجود اس نے وہ کپڑے ہی علیحدہ کر دیے، وہ جتنے تھان تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، پہلے اس کو سوچو سمجھو، یعنی کہ دیکھو، پھر کوشش کرو اس کو سلجھانے کی، سمجھانے کی، نہ کہ اس کے اوپر ہنگامہ کرنے کی، اس عورت کو یا اس مرد کو قتل کر دو، مار دو، یہ کرو وہ کرو، نہ نہیں، یہ ہمارا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو بڑے دیکھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کروایا تھا، یعنی کہ اتنے واقعات ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دیکھ لو، مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا پہلے، یعنی کہ شروعات میں تو کوئی مسلمانوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جذبات سے نہیں، عقل سے کام لینا چاہیے، لیکن ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اللہ اللہ مچ جاتی ہے، ہر طرف نئے سے نیا ایشو۔ اصل میں ہم پتہ کیا کر رہے ہیں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ ہم اس کو قتل کر دیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ایک ناحق آدمی کو آپ قتل کر دو گے تو آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے ناحق، یعنی کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا یعنی کہ ملک ہے، عدالتیں ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو وہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، ان کے تو اپنے ایشو بڑے ہیں، یعنی کہ عدالتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جج آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ پتہ نہیں 76 سال ہو گئے ہیں ہم انہی لڑائیوں میں رہے ہیں، ہم نے پاکستان بیچارے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ تو خاص کر جو مذہبی ایشو ہیں اس کے اوپر ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اگر ہم کوئی ایشو ایسا کرتے ہیں تو پوری دنیا میں فوراً پریس میں آ جاتا ہے کہ پاکستان نے یعنی کہ اسلام کے نام پہ یہ کیا، تو کیا ہوتا ہے، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جس کو آپ یعنی کہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے ایک وہ کرسچن یعنی کہ وہ آسیہ کا معاملہ ہوا تھا، تو دیکھ لو وہ باہر چلی گئی ہے، باہر والوں نے اٹھا لیا۔ ابھی اگر اور کسی کا گھر تو باہر والے اس کو بولیں گے آ جا بھائی، وہ اس کے تو مزے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ملے گا بھائی؟ صرف پاکستان کی بدنامی۔ تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے ابھی دیکھنا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے وہ جو ضمانت لی ہے وہ قادیانی کی، ٹھیک ہے، ضمانتیں ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو کیا ضرورت تھی یعنی کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تشریح بیچ میں لگانے کی ہیں؟ آپ نے ضمانت لینی ہے، آپ ضمانت لے لو ہیں بھئی، یہ تشریح کرنا تو یعنی کہ علماء کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، ہمارے یعنی کہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ ابھی قرآن پاک کے یعنی کہ آیتوں کی تشریح شروع کر دے۔ آئین میں کوئی چیز ہے اس کی تشریح کرو، سو بسم اللہ کرو، لیکن قرآن پاک کی کسی آیت کو یعنی کہ اس کی تشریح کرنا، ابھی اتنی تفسیریں ہیں، اگر آپ کو یعنی کہ اردو کی تفسیر پسند نہیں تو عربی کی تفسیر لے لو، اس میں دیکھو، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھو۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم خواہ مخواہ میں پتہ کیا ہمارے اصل میں سب سے بڑی جو بیماری ہے نا، جہاں بھی کوئی بیٹھتا ہے نا کرسی پہ، وہ سمجھتا ہے میں
نعوذ باللہ میں خدا ہو گیا ہوں، میں بادشاہ بن گیا ہوں. نہیں، یہ نہیں یار. اوپر جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہے سب کچھ. ہم کیا ہے؟ ہم یہ کرسی مل گئی کتنے سال کی؟ کچھ ساری زندگی کے لیے کرسی ملتی ہے. کسی کو سال کے لیے ملتی ہے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4. بڑا کو کر لے گا 6 سال، 7 سال، 8 سال گزار لے گا، 11 سال گزار لے گا. کیا کر لو گے؟ کرسی تو وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہے کرسی. تو ہمیں یعنی کہ بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. پاکستان کو ہم نے یعنی کہ بیچارے کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا. اور خصوصاً ہم جب یہ کوئی دینی مسئلہ آتا ہے نا، مذہبی مسئلہ، اس میں آ کر ہم یعنی کہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. ہمیں بڑی ضرورت ہے عقل استعمال کرنے کی. اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ بھائی ایسے معاملے جو ہے نا، ان کو اس طریقے سے کرو کہ وہ ایک عبرت بن جائے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا ایسا نہ کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ہم یعنی کہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ یعنی کہ ہر چیز متنازع کر دیتے ہیں. تو اس چیز میں آ کر جب ہر چیز متنازع ہو جاتی ہے، وہ جس کی فیور میں ہوتی ہے، وہ کوئی فرقہ ہو، کوئی یعنی کہ جماعت ہو، وہ نعرے مارتی ہے. جس کے خلاف ہوتی ہے وہ یعنی کہ شور مچاتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہر چیز کو نا بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے کرنا چاہیے. ابھی 76 سال تو ہو گئے یار، اور ہمیں کتنا اللہ ٹائم دے گا؟ تو 76 سال میں بھی ہم نہیں سمجھے. ایک چھوٹا سا کام تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی کہ عقیدہ آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت، یعنی کہ عقیدہ اور سنت کو نافذ کرو، یعنی کہ دین اسلام کو نافذ کرو. اگر دین اسلام نافذ ہو جاتا تو یہ سب جھنجھٹ جو تھے نا یہ ختم ہو جاتے. آج پاکستان پر ہو سکتا ہے سپر پاور ہو جاتا، لیکن ایسے یعنی کہ نامراد لوگ آئے ہیں کہ 76 سال میں کسی نے جرأت ہی نہیں کی کہ بھائی اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. بھائی ان کو نافذ کرنا ہے نا، ادھر تو ہم کوئی آتے نہیں ہیں. تو یہ شارٹ کٹ میں ہم جنت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو قتل کر دو جنت مل جائے گی. نہیں، جہنم ملے گی، جنت نہیں ملے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے اور اداروں کو اللہ توفیق دے کہ وہ ان معاملات میں خاص کر جو ایسی چیزیں ہمارا یعنی کہ انصاف جو ہے نا وہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ملک بھی ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مجھے یاد آتا ہے جب ہٹلر برطانیہ کی طرف بڑھا نا، تو برطانیہ کے لوگ اس وقت کے یعنی کہ اپنے سربراہ کے پاس اکٹھے ہوئے. انہوں نے بولا ہے ہٹلر ہماری طرف آ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ میری عدالتیں آپ کو انصاف دیتی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے بولا دیتی ہیں. اس نے بولا جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ. جس ملک کی عدالتیں عوام کو انصاف دیتی ہوں نا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. دیکھو یہ غیر مسلم ملک کا سربراہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ انصاف ہے کوئی؟ یعنی کہ لوگ ترس رہے ہیں اس انصاف کو. ہم مسلمان ہوتے ہوئے انصاف نہیں دے سکتے. یہ ملک ہے یار. ایسے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. فرشتے یعنی کہ حیران ہوتے ہوں گے جب ہمارے ملک کا انصاف ہوتا ہے نا، تو فرشتے حیران ہوتے ہوں گے. یار اللہ کو وہ کہتے ہوں گے اے مولا یہ کیا کون سا یعنی کہ خطہ تم بنا دیا تھا، یہ مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ہمیں اللہ توفیق دے نیک کام کرنے کی، نہ کہ جذباتی کام کر کے پھوکٹ میں جنت لینے کی. جنت لینی ہے تو انسانیت سے جنت ملے گی.
تو انسانیت کو پکڑو، وہ ثابت کرو لوگوں کے ساتھ، باہر کی دنیا کے سامنے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔